أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد ایام جناب امام عصر سے منسوب ہیں، لہذا آج کے اس گفتگو میں نہج البلاغہ سے امام زمانہ کے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ نہج البلاغہ میں دو پہلو ہیں، ایک تو کلی طور پر امام علیہ السلام نے یہاں امامت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اہل بیت کے حق کے ولایت کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں امام عصر کا بھی تذکرہ اس میں شامل ہے، اور خصوصی طور پر امام عصر کے حوالے سے امام علیہ السلام نے تقریباً 8 جگہوں پہ امام علیہ السلام کے صفات کو بیان کیا ہے اور امام کے زمانے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سیشن میں فقط نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کو اگر دیکھیے، کلمات کسار کا کلمہ نمبر 147 جو جناب کمیل کو خطاب کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام نے علم کی عظمت بتلائی ہے، تو وہاں ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام آخر فرمان میں فرماتے ہیں، کمیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس زمین کو کسی حجت سے خالی نہیں چھوڑا، اور یہ امام عصر کی ولادت کے ایام میں ضرورت ہے کہ ایسی آواز کو اور ایسے الفاظ کو جو باپ نے ایک بیٹے کے لیے کہا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ۔ زمین ایسے فرض سے خالی نہیں رہتی جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر اور مشہور ہو یا خائف اور غائب ہو۔ اللہ رکھتا اس کو باقی کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائے۔ یہ واضح الفاظ ہیں جناب امیر المومنین کے کلمہ 147 میں کہ امام یا غائب ہوگا یا ظاہر ہوگا، اور وجہ غیبت بھی امام نے بتلا دیے۔ اب یہ مد نظر رہے، اکثر آج کل ہمارے جوان بالخصوص جو دیندار ہیں وہ دو سوال پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام زمانہ کے غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ امام زمانہ کے غیبت کی نشانیاں کیا ہیں، زمانہ غیبت امامت کی نشانیاں کیا ہیں اور امام کب آئیں گے۔ اور یہ بس میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اس سوال کو مد نظر رکھیے کہ اس دور میں جب امام ہم سے غائب ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ ذمہ داریاں بھی ہم نہج البلاغہ ہی سے اخذ کر سکتے ہیں۔ فرصت پیدا کیجیے اور چند لمحات کے لیے بیٹھیے اور نہج البلاغہ کو کھولیے اور اس کا اس انداز سے مطالعہ کیجیے کہ یہ چونکہ امام کا کلام کلام الامام ہوتا ہے، اور ان ہستیوں کا کلام کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتا۔ جو پہلے نے فرمایا وہی پانچویں نے، جو پانچویں نے فرمایا وہی 10ویں نے، جو 10ویں نے فرمایا وہی 12ویں کا فرمان ہے۔ اب جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دور غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو خود امام امیر المومنین سے جا کے پوچھیے۔ ویسے تو قرآن سے بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کی ذمہ داریاں اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہیں، لیکن نہج البلاغہ چونکہ ہمارا موضوع ہے تو نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام کے 2 فرامین کو مد نظر رکھیے۔ ایک یہ کہ جناب حارث حمدانی کو خط نمبر 69 لکھا ہے، اس میں جناب حارث حمدانی کی کون سی ذمہ داریاں امیر علیہ السلام نے اور کون سی ڈیوٹیز لگائی ہیں، اور خطبہ نمبر 191 کو دیکھیے کہ امام علیہ السلام نے حمام کو متقیوں کے کون سے فضائل بیان کیے ہیں۔ بس ایک چیز خط نمبر 69 سے لیجئے، خط نمبر 69 سے پہلا جملہ امام فرماتے ہیں کہ حارث حمدانی وَاسْتَمْسِكْ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اب امام زمانہ کی غیبت کے دور میں ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید سے متمسک رہیں، قرآن کے حلال کو حلال سمجھیں اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں۔
اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اپنا وقت اس میں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں وہی ہیں جو علی علیہ السلام کے دور میں علی علیہ السلام کے غلاموں کی اور سپاہیوں کی تھیں۔ بڑا خوب آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آقا کوئی موعظہ فرمائیے، بعض افراد کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ موعظہ حاصل کرتے اور اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ آقا اکثر فرمایا کرتے تھے جو یاد ہے اس پر عمل کر لیجئے۔ اور جب جوان یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ آقا کوئی ایسی کتاب بتلائیے جس کا ہم مطالعہ کریں، تو مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب جس کو اس نے لا ریب کہا ہے اس سے بہتر کون سی کتاب ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھ لیجئے۔ تو امام زمانہ کے غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے یہ خط اور یہ خطبہ دو ایک نمونہ ہے کہ ہمارے ائمہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ خطبہ نمبر 191 میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ متقی کی صفت یہ ہے کہ اس کا اپنا نفس اس سے تنگ ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ اس سے امن اور سکون میں ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ امام عصر کے غیبت کے زمانے میں ہمارا نفس خود تنگ ہے، ہم سے تنگ ہے۔ مثلا اب نماز پڑھنی ہے، اب روزہ رکھنا ہے، آج واجبات ادا کرنے ہیں، یہ نفس کو تو اچھے نہیں لگتے لیکن وہ نفس کو تنگ کیے رکھتا ہے، امام کے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں ہوگی کہ مومنوں یہ مومن دوسرے افراد خواہ وہ مومن ہو یا مومن نہیں ہو وہ اس سے سکون میں ہوں گے۔ کبھی کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ فلاں ہمیں ناجائز تکلیف دے گا، اس لیے کہ علی والے اور اماموں کے چاہنے والے اور ماننے والے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، خود تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کی تکلیفیں برداشت نہیں کرتے۔ پروردگار ہمیں امام عصر کے اس آمد اور ولادت کے ایام میں خوشیاں نصیب فرمائے اور جن کی حاجتیں ہیں پروردگار ان کو پورا فرمائے، اور امام کا صحیح معنی میں جیسے علی فرماتے ہیں خطبہ 191 اور خط 69 میں، پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔